بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في يدي الناس، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے جو مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ گویا تو دنیا کو الوداع کہنے والا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ کر جس سے کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بالکل مایوس ہو جا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی اور بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں. ان کا نام حضرت عبداللہ ابن زید ہے. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور ابھی آپ نے اپنے لیے اور اپنی ازواج مطہرات کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاں قیام پذیر تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں. اس لیے کہ جہاں پر آپ کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی تھی، اس بیٹھنے کی جگہ کے سب سے قریب جو گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. اور ابو ایوب انصاری بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ننیحال کی حیثیت رکھتا تھا. تو اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل رہا. یہ حضرت وہی ابو ایوب انصاری ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں. جہاں تک کہ اس حدیث کے مفہوم کا تعلق ہے، تو اس سے پہلے یہ بات ہم اور آپ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خوبی رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی طور پر بلکہ بڑی اکثریت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کیا کرتے تھے جو سوال ان کے لیے آخرت میں مفید ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے پاس تشریف لے آتے، آپ سے نصیحت طلب کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اعمال سے متعلق سوال کرتے جو جنت میں لے جانے والے ہوں، اور ان اعمال سے متعلق سوال کرتے جو جہنم سے بچانے والے ہوں. اور ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا تھا تاکہ وہ اس چیز کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. پھر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبی یہ دی تھی، آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا تھا. جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ الفاظ تو مختصر ہوں، لفظ تو چھوٹا سا ہو، بات تو تھوڑی ہو، لیکن اس کا فائدہ اور اس کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سطر میں کوئی بات کہی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کا مفہوم اور معنی نکالنا چاہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے اس کو ہم نکالنا چاہیں، تو اس کے لیے صفحات درکار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی خواہش پر آپ انہیں وصیت کرتے، اور وصیت میں ایسی جامع بات کہتے، ایسی جامع نصیحت کرتے
کہ سننے والے کو اور اس کے بعد ہم لوگوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی بھی نے بھی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، عظنی، مجھے وعظ یعنی کوئی ایسی بات کہیے جس سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کے اوپر عمل کر کے میں نصیحت حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان صحابی نے آپ سے کہا کہ فَأَوْجِزْ، لیکن مختصر نصیحت ہو، تاکہ اولاً مجھے وہ بات یاد رہ جائے، میں بھولوں نہیں، اگر لمبی بات آپ کہیں گے تو میں بھول جاؤں گا، لہذا مختصر نصیحت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہونی ہوگی کہ میرے لیے اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو۔ اگر بہت سی باتیں آپ بتا دیں گے میں ان کے اوپر عمل نہیں کر پاؤں گا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات تو کہی کہ عذنی، مجھے نصیحت کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا مطالبہ کیا کہ فَأَوْجِزْ، آپ مجھے جو نصیحت کیجیے وہ نصیحت کیا ہو؟ مختصر سی ہو، وہ نصیحت مختصر سی ہو۔ تو ان کے اس مطالبے پر یا کہیے ان کے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی نصیحت کی ہے، اور چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہم سنے بھی، اذا قمت الى صلاتك فصل صلاة مودع، وإياك، اور تم کوئی ایسی بات کہنے سے بچو جس سے کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، إياك وما تعتذر منه غدا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ واجمع الإياس مما في أيدي الناس، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، کوئی بھی نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بات کیا آپ نے بیان فرمائی ان سے کہ کہنے سے پہلے، کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے یہ تم سوچ لو کہ آخر اس کا اثر کیا ہونے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ برا نکلے اور ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، ہمیں معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا ہو جائے، ایسا جڑا رہے کہ تمہاری امید ہو تو صرف اسی سے ہو، تم مانگو تو صرف اسی سے مانگو، طلب کرو تو اسی سے طلب کرو، بھروسہ ہو تو اسی کے اوپر ہو۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے بہت کچھ ملا ہوا ہے، لیکن تمہاری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایسا سمجھو گویا وہ آپ کا ہے ہی نہیں، اس پر للچائی نظر سے دیکھنا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ 3 وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز کیا تھی کہ نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا دنیا میں تمہاری یہ آخری نماز ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ یہاں سے سفر پر گئے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کہیں اور جگہ سفر پر گئے، اور چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ جب ہوٹل سے آپ نکلنے لگتے ہیں، ہوٹل چھوڑنا رہتا ہے، ظاہر بات ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ میں پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یا کب آؤں گا، یا ہو سکتا ہے میں کبھی آؤں ہی نہیں، یا ہو سکتا ہے سال بھر کے بعد آؤں۔ تو آپ ہوٹل سے نکلتے وقت کس طریقے سے ہر چیز کو تلاش کریں گے، تکیہ بھی اٹھا کر کے پلٹیں گے، الماری بھی کھول کر کے دیکھیں گے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں رہی، کوئی بھول تو نہیں ہو رہی ہے، باتھ روم میں جائیں گے، یعنی کس طریقے سے آپ حریص رہیں گے کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، آپ کی کوئی چیز آپ کی یہاں رہ نہ جائے۔ آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں تو جب اترنے کا وقت ہوتا ہے تو آپ کس طریقے سے اس فکر میں رہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ہم جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہماری چھوٹ جائے۔ اترنے سے پہلے آپ سیٹ سے اوپر دیکھیں گے، سیٹ کے نیچے دیکھیں گے، اوپر لٹکی ہوئی کوئی چیز اس پر دیکھیں گے، یعنی ہر جگہ آپ تلاش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ یہاں کب آئیں گے، لیکن آپ سوچیں کہ یہاں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، یہاں کے لیے آپ کی یہ خواہش، اتنا اہتمام ہے، تو یہ جائے کہ آپ جب دنیا سے جا رہے ہوں جہاں آنے کی قطعاً کوئی امید نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ ہماری آخری نماز ہے تو اس وقت آپ نماز کا کیسا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے، ذرا سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں ساتھیوں۔ آج سے تقریباً 45 یا 50 سال پہلے جب پہلی بار میری نظر سے یہ حدیث گزری ہے تو اس حدیث نے مجھے اس قدر اپیل کیا ہے، اس کے الفاظ نے، کہ میں اپنے الفاظ مجھ کو نہیں بیان کر سکتا۔
کہ فصل اذا قمت فی اذا قمت فی الی صلاتک اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مؤدع، ایسی نماز پڑھو کہ گویا اب تم اس دنیا سے واپس جا رہے ہو. یعنی اب ایسی صورتحال ہوگی تو آپ نماز کے جو شرائط ہیں ان کا بھی اہتمام کریں گے، نماز کے جو ارکان ہیں آپ ان پر بھی توجہ دیں گے، نماز کے سنن اور نوافل جو ہیں آپ اس پر بھی توجہ دیں گے. یعنی نماز کی کوئی چیز، کوئی شرط اور کوئی چیز آپ سے چھوٹنے نہ پائے. اس جملے سے ساتھیوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ دو بڑے اہم فائدے ہم کو ملتے ہیں. پہلا فائدہ تو نماز کی اہمیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کس کی نماز کی وصیت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کوئی وصیت کیجیے تو آپ نے نماز کی وصیت کی. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا. تو پہلی چیز اس سے نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج ہمارے اندر سے غائب ہے. آج ہمارے ہاں ہمارا ساتھی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، وہ بے نمازی ہے، لیکن اس کے تئیں ہمارے دل میں کسی بھی قسم کی نفرت، کسی قسم کی ناپسندگی کی جذبہ نہیں رہتا. ہم جانتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، ہم جانتے ہیں نماز قضا کرتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کا ہمارے دل میں احساس نہیں کہ ہم اسے کس طریقے سے نماز کے لیے لے آئیں. ذرا سوچیں آپ. تو نماز کی اہمیت. دوسری چیز، نماز جو پڑھی جائے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز ہمارے لیے مفید نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بسا اوقات اللہ کا بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرماتا. ذرا غور کریں آپ. ہم سوچیں کہیں ہماری نماز ایسی نماز تو نہیں ہے. 60 سال تک نماز پڑھا ہے، یعنی گویا جس دن سے وہ بالغ ہوا ہے، اگر اس کی عمر 70-75 سال ہے، جس دن سے وہ بالغ ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں کر رہا. اس لیے کہ اس کی نماز میں جو شرائط وغیرہ ہے وہ نہیں پائے جا رہے ہیں. رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا، سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتا اسے اس کا دھیان نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. بلکہ سنن وغیرہ میں جو حدیث ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے لیکن نماز میں 10 میں سے 1 نمبر کہیں اس کو ملتا ہے، کسی کو 2 نمبر ملتا ہے، کسی کو 3 ملتا ہے، کسی کو 4 ملتا ہے، کسی کو 8، کسی کو 9. یعنی گویا کہ ہماری نماز کے اندر یہ کوتاہیاں ہیں. تو دوسری چیز ہم سے اس حدیث میں کیا مطالبہ ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ارکان اور شرائط کے ساتھ. اور تیسری چیز نماز سے متعلق ہمیں یہ دھیان دیں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ نماز ابھی جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. فجر کی نماز آنے والی ہے، ہم پڑھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو ہمارا جی نماز میں لگے گا. جیسا کہ وہ حدیث جسے علامہ البانی رحمہ اللہ مسند فردوس وغیرہ کے حوالے سے اپنی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ تو اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کا تم ذکر کرو. گویا ایسا ہے کہ تمہارے پر موت آنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نماز میں موت کو یاد کرے گا تو فحری ان یحسن صلاتہ، تو وہ اس لائق ہے ہوگی کہ اپنی نماز کو اچھی طریقے سے پڑھے گا، اچھی کر کے پڑھے گا، اور رکوع بھی سجدہ بھی اچھی طریقے سے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ یہ آخری چیز ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر کے جانا ہے، یہ آخری نماز ہے جو مجھے اللہ کے پاس لے کر کے جانا ہے. اگر یہ صحیح رہی تو ہمارے دیگر اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، اگر یہ بگڑ گئی دیگر اعمال بھی ہمارے بگڑ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ بڑی اہم وصیت ہے، پہلی وصیت. اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم آپ نماز پڑھیں تو ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. ہم یہ نماز پڑھیں کہ گویا اس دنیا کے اندر ہماری یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملنے والا نہیں ہے. اسی کو آپ ذرا اپنے اس احساس سے جوڑیں، اس احساس سے جوڑیں
کہ آپ اگر کہیں پر چند دنوں کے لیے ٹھہرے پھر واپس جانا ہے، یا یہاں سے گھر گئے ہیں یا یہاں آئے ہیں اور گھر واپس جا رہے ہیں، تو آپ کس طریقے سے اہتمام سے اپنے سامان کو درست کریں، یہ کیسے دیکھیں کوئی چیز ضروری چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہی چیز اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی نماز آخری ہوگی تو نماز کی کوئی اہم چیز آپ سے چھوٹنے نہیں پائے گی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو وصیت فرمائی وہ یہ تھی، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ، تم کوئی ایسی بات نہ کہو جس بات پر کل تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں ساتھیوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کوئی بھی بات انسان کہنا چاہ رہا ہے تو کہنے سے پہلے سوچے کہ آیا یہ بات ہمارے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم غصے میں آ کر کے، ہم جذبات میں آ کر کے، کسی کے مخالفت میں آ کر کے، کسی کی محبت میں پڑھ کر کے بسا اوقات بعد ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہے، اور وہی بات بسا اوقات انسان کی جان کے جانے کے سبب بن جایا کرتی ہے، اپنے بھائی سے جدائی کے سبب بن جایا کرتی ہے۔ آپ خود اگر اپنی ماضی کے اوپر آپ غور کریں، دور نہیں، آپ سال دو سال کے اندر سوچیں، آپ نے یا آپ کے کسی ساتھی نے، آپ کے کسی بھائی نے کوئی ایک بات کسی سے کہی ہوگی، اور اسی ایک بات کی وجہ سے دو ساتھیوں کے اندر باہم ایسا اختلاف ہو گیا ہے کہ آج تک دونوں ایک نہیں ہو سکے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں توجہ نہیں دیتا کہ ہاں اتنی بڑی بات ہو جائے گی، اتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ وہ بات کبھی اللہ کی رضامندی کی ہوتی، کبھی ناراضگی کی ہوتی ہے۔ تو اگر رضامندی کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اپنی رضا اس کے لیے لکھ دیتا ہے، یعنی اس کا حسن خاتمہ ہونے والا ہے، خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے۔ اور بسا اوقات اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کے غضب کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ بات قیامت تک کے لیے یا اس کی وجہ سے جہنم کے اندر وہ ہزاروں سال چلتا رہتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے سوچے کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اسے شرمندہ ہونا پڑے، معذرت کرنی پڑے۔ یہ معذرت آخرت میں بھی ہو سکتی ہے اور دنیا میں ہو سکتی ہے۔ آپ نے غدر کہا، غدر سے قیامت مراد ہو سکتی ہے اور کل یعنی بعد میں مراد ہو سکتی ہے، لیکن بعد کے اندر یہ بات نہ ہو۔ ہم کوئی بات کہنے سے پہلے اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں کہ آیا ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ہمارے لیے مفید ہے، کہیں نقصان دہ تو نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں غصے میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ دونوں کی جدائی کے سبب بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد علماء کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ ہاں اس کا کوئی حل نکلے کہ نہیں نکلے۔ حل سے پہلے زبان سے کیا نکلے اس کو تو سوچ لو، حل سے پہلے۔ ایسے ہی بہت سے میدان ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر اور بڑی صراحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ وہ حدیث جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ اسی حدیث کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر میں، کیا وہ چیز تمہیں میں نہ بتلا دوں جو تمام باتیں ہم نے کہی گئی ہیں اس کی اصل ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف، یعنی اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو، اپنی زبان کو لگام لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بات آپ کی زبان سے نکلی نہیں ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے، اور جب آپ کی زبان سے کوئی بات نکل گئی تو اب آپ اس کے قبضے میں ہیں، وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی ایسی بات کہی کسی سے کہ وہ ناراض ہوا، اور آپ کو اس کی ناراضگی پسند نہیں ہے،
تو اب آپ کے ہاتھ میں نہیں اس چیز کو واپس لینا، اب اس کے اوپر ہے کہ آپ اس کے سامنے عاجزی کریں، معافی مانگیں اس سے تاکہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر اشارہ فرمایا کہ ان تمام باتوں کی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے، میں نہ بتلا دوں؟ معاذ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا حل یکب الناس، کیا لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں ڈالنے والی ان کی زبان کی اپنی کمائی نہیں ہے جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں؟ تو کہنے کا مطلب آپ نے کیا بیان، ایاک وما تعتذر منہ، او تم ایسی بات کرنے سے بچو جس بات کے کہنے کے بعد کل آپ کو اعتذار، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی گناہ کی بات نہ کہو، تمہیں معافی مانگنی پڑے، استغفار کرنا پڑے، اور لوگوں سے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ ان کے سامنے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجمع الیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ملا ہے ان کو، اس کے بارے میں تم مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی پر قناعت کرو۔ اگر کسی کو پورا ملک ملا ہوا ہے اس سے تمہارا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کے طرف لچائی نظر سے دیکھیں گے، غیر ضروری اس کی لالچ کریں گے، غیر ضروری طور پر اس سے توقع رکھیں گے، تو آپ کے دل میں حسد پیدا ہوگا، اور حسد جانتے ہیں وہ ایسی برائی ہے، ایسے گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے چٹ کر جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو چٹ کر جایا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ چاہو تو کس سے چاہو؟ اللہ سے چاہو۔ تعلق ہو تو کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اور لوگوں کے پاس جو ہے ان کے قطعاً اس طرف للچائی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ تمہاری کیفیت تو یہ ہونی چاہیے جو سالم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہوئی کہ وہ حرم کے اندر موجود تھے۔ اموی خلیفہ ہشام ابن عبد الملک نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک بزرگ جس کے پاس لوگ جمع ہیں، لوگ اسی کا بڑا احترام کر رہے ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا سالم بن عبداللہ ہے، نام سنا ہوا تھا، اس لیے کہ مدینہ کے بڑے 5-7 جو بڑے علماء تھے ان میں سے ایک تھے۔ ان کے پاس جاتا ہے، سلام کیا، علیک سلام کے بعد حال احوال پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ دیکھیے وقت کا بادشاہ ہے اور ایک فقیر آدمی ہے، یہ ہے وجمع الیاس ما فی ایدی الناس، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، یعنی کچھ ہو، بادشاہ وقت ہے۔ آج کے جتنے بادشاہ ہیں، جتنا وزیر اعظم ہے، سب سے بڑی حکومت، ان میں سب سے بڑی حکومت فضا ان کے پاس تھا، ہشام بن عبد الملک کے پاس۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے کسی اور سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہ ہے وجمع الیاس ما فی ایدی الناس، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی پرواہ نہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں اسی کے اوپر صبر کرو۔ یہ کہنا تھا کہ ہشام بن عبد الملک پریشان ہو گئے کہ اس نے کون سی بات کہہ دی کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے میں کسی اور سے، ذرا سوچا ہم کس کی زمین کے اوپر ہیں، کس کے دیے ہوئے گھر میں کے اندر ہم رہ رہے ہیں؟ اللہ ہی کے تو ہے نا، زمین اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حرم کا مالک نہیں، پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا اس کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہشام بن عبد الملک کے اوپر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ وہ باہر نکل کر کے سالم بن عبداللہ کے مسجد سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا کہ سالم بن عبداللہ مسجد سے باہر آئیں، تب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہوں گے، میں ان سے پوچھوں، ان کی کوئی خدمت تو کروں میں۔ چنانچہ انتظار کر رہا تھا کہ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ باہر آتے ہیں، آگے بڑھ کر کے ان سے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت اس وقت تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اللہ کے گھر سے باہر ہیں، تو کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، کوئی کام آ سکتا ہوں آپ کے؟ حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا کہ میں آپ سے کیا مانگوں، دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں؟ ہشام بن عبد الملک نے کہا بھائی میں دنیا کا بادشاہ ہوں، آخرت کا بادشاہ نہیں ہوں،
آخرت کے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، تو مجھ سے دنیا سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ تو یہ ہے وَاجْمَعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا مایوس کر لو، یعنی کوئی امید نہیں رکھو، آپ امید رکھو اللہ تعالیٰ سے۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ حضرت دنیا تو ہم نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دنیا کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، تو آپ سے دنیا کیوں مانگوں؟ جائیے اپنا کام کیجیے، مجھے اپنی حالت پر رہنے دیجیے۔ تو کہنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے تم مایوس ہو جاؤ، للچائی نظر سے دیکھو نہیں، تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس کے لیے جائز وسائل استعمال کر رہے ہیں، جو ہمیں ملے گا گویا وہ ہماری تقدیر میں ہے، جو ہم سے دور رہ گیا گویا وہ ہماری تقدیر میں نہیں ہے۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 وصیتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی وصیت نماز کی اہمیت، اور یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور ایسی نماز پڑھی جائے کہ گویا ہم اب اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے، زبان پر قابو ہو، کوئی بات ہماری زبان سے ایسے نہ نکلے کہ ہمیں اس سے معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم امید باندھیں صرف اللہ تعالیٰ سے، چاہیں ہم اللہ تعالیٰ سے جیسے اپنی زبان صرف اللہ سے مانگتے ہیں، ویسے ہمارے دل کے اندر بھی امید کس سے رہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔